السلام علیکم بچوں۔ سبق نمبر 16 تحریک آزادی سماجی سائنس کلاس 7 فریڈم مومنٹ۔ درج ذیل سوالات کے جواب ایک جملے میں دیجیے۔ پہلا سوال، انڈین کانگریس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب، انڈین نیشنل کانگریس وظیفہ یاب انگریز شہری عہدیدار ایکٹیون ہیوم۔ یہ وہ ہیوم کا دیرانہ خواب تھا۔ 1885 سن میں ممبئی میں اس کی بنیاد رکھی گئی۔ دوسرا، سوراجیہ میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا، یہ کس کا نعرہ ہے؟ جواب، بال گنگادھر تلک ایک بے مثال وطن پرست تھے۔ سوراجیہ میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا، ان کے اس نعرے میں آزادی کی شدت تھی۔ تیسرا سوال، انڈین مسلم لیگ کا قیام کب ہوا؟ جواب، 1906 سن میں ڈھاکہ میں انڈین مسلم لیگ کی موجودہ بنگلہ دیش کا صدر مقام بنیاد رکھی۔ چوتھا سوال، کسی دو خفیہ انقلابی تنظیموں کا نام بتلائیے۔ جواب، 1899 سن میں انہوں نے مترا میلہ نامی پہلی خفیہ تنظیم قائم کی۔ چندر شیکھر آزاد ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن ایسوسی ایشن میں شامل ہو کر کاکوری سازش، قانون ساز مجلس کا بم دھماکہ اور لاہور میں برطانوی افسر سپینڈرس پر گولی چلانا دیگر کئی معاملات میں شامل تھے۔ پانچواں سوال، گاندھی جی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب، گاندھی جی 2 اکتوبر 1869 سن کو ریاست گجرات کے پوربندر میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 6، فارورڈ بلاک کس نے شروع کیا؟ جواب، سبھاش چندر بوس فارورڈ بلاک نامی نئی پارٹی کی تشکیل کی۔ ساتواں سوال، ہندوستان چھوڑو تحریک میں گاندھی جی کا نعرہ کیا تھا؟ جواب، ہندوستان چھوڑو تحریک میں گاندھی جی نے کرو یا مرو کا نعرہ دیا۔ سوال نمبر 8، تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا نامی نعرہ کس نے لگایا؟ جواب، نیتا جی سبھاش چندر بوس نے ہندوستانیوں کے لیے تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا کا نعرہ دیا۔ سوال نمبر 9، دستور ساز مسودہ کمیٹی کے صدر کون تھے؟ جواب، ڈاکٹر بی آر امبیڈکر آزاد ہند کے دستور ساز مسودہ کمیٹی کے صدر بنے اور دستور کی تشکیل کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ سوال نمبر 10، فولاد کا آدمی آئرن مین آف انڈیا کے نام سے کون مشہور تھے؟ جواب، ولبھ بھائی پٹیل فولاد کا آدمی یا آئرن مین آف انڈیا کے نام سے مشہور تھے۔ دوسرا مین، درج ذیل سوالات کے جواب 2 یا 3 جملوں میں دیجیے۔ پہلا سوال، انڈین نیشنل کانگریس کے کوئی 3 مقاصد لکھیے۔ جواب، انڈین نیشنل کانگریس کے مقاصد: ملک کے مختلف علاقوں کے سیاسی پیروکاروں کے درمیان دوستانہ تعلقات پیدا کرنا، قومی اتحاد قائم کرنا، عوام کے مطالبات کو حکومت کے روبرو پیش کر کے عوامی خیالات مرتب کرنا۔
صوبائی خود مختاری کو ترک کر کے قومیت کو ابھارنا۔ دوسرا سوال، لال بال پال نامی مقبول قومی رہنما کون تھے؟ جواب، انتہا اکثریت پسندوں کا دور۔ انتہا پسندوں یا اکثریت پسندوں کا دور 1905 سے 1919 سن۔ اعتدال پسند عام طور پر عوام تک پہنچ نہ پائے۔ ان کی اپنائی گئی گزارش اور عاجزانہ حکمت کو بھیک کے اصول پالیسی آف مینڈیکینسی کہہ کر اکثریت پسند مذاق اڑاتے تھے۔ نوجوان طبقہ ان کی حکمت عملی کی طرف راغب نہیں ہوا۔ ان کے انتظامیہ طریقے پر سوال اٹھانے والے نئے رہنما کا ایک گروہ کانگریس میں ابھرا، وہی اکثریت پسند کہلائے۔ لالا لاجپت رائے، بال گنگادر تلک اور بپن چندر پال اکثریت پسند گروہ کے قائد تھے۔ لال بال پال کے نام سے مشہور ہوئے۔ 1905 سن سے 1919 دور کو اکثریت پسندوں کا سیاسی دور کہا گیا۔ بال گنگادر تلک ایک بے مثال وطن پرست تھے۔ سوراجیہ میرا پیدائشی حق ہے اور میں اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا، ان کے اس نعرے میں آزادی کی شدت تھی۔ عوام کو متحد کرنے کے نظریے سے تلک نے گنیش اور شیواجی تہواروں کی پہچان کروائی۔ مراٹھا، انگریزی اور کیسری مراٹھی اخبارات شائع کرنے کے ذریعے عوام کو سیاسی طور پر ترغیب دی۔ بپن چندر پال نے نیو انڈیا اور اروبندو نے وندے ماترم اخبارات شروع کیے۔ لالا لاجپت رائے شیر پنجاب کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آزادی کو حق کے طور پر حاصل کریں گے، نہ کہ بھیک کے طور پر۔ بپن چندر پال نے بنگال میں اجتماعی احتجاج کا انعقاد کیا۔ اکثریت پسندی کی نمائندگی کرنے والے ایک اور قائد اروند گھوش نے غیر ملکی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا، ملکی اشیاء کا استعمال کرنے کی مانگ کی، اور انہوں نے کئی قومی اسکول شروع کیے۔ سوال نمبر 3، ہوم رول تحریک کس نے شروع کی؟ جواب، 1916 سن میں لوکمانیا تلک اور اینی بیسنٹ نے ہوم رول تحریک کا آغاز کیا۔ چوتھا سوال، جلین والا باغ قتل عام کب گزرا؟ اس حادثے کے لیے ذمہ دار برطانوی پولیس افسر کون تھا؟ جواب، جلین والا باغ قتل عام 1919 سن۔ راولیٹ قانون کے خلاف گاندھی جی کی اپنائی گئی ستیہ گرہ کی وجہ سے پنجاب کے اکثر حصوں میں احتجاج شروع ہوئے۔ 13 اپریل 1919 سن کو امرتسر کے گولڈن ٹیمپل، سونے کا مندر سے تھوڑی دوری پر جلین والا باغ نامی پارک میں ایک جلسے کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جلسے میں اپنے رہنما سیف الدین کچلو اور ڈاکٹر ستیہ پال کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنا تھا۔ امرتسر کا محافظ جنرل ڈائر نے احتجاجیوں کو سبق سکھانے کی غرض سے پارک کا واحد رخصتی دروازہ بند کروایا۔ اس نے عوام پر گولیاں چلانے کا حکم دیا۔ خوف و دہشت میں مبتلا عوام افراد تفریح کے عالم میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق قتل ہونے والے افراد کی تعداد صرف 379 تھی، لیکن حقیقت میں بتلائی گئی تعداد سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ جلین والا باغ میں آج بھی گولیوں کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں۔ اس ظالمانہ دہشت کے خلاف شدید مخالفت کی گئی۔ پانچواں سوال، ڈنڈی مارچ کی کیا اہمیت ہے؟ جواب، قانون کے خلاف ورزی تحریک۔ قانون کے خلاف ورزی تحریک 12 مارچ
1930 सन को गांधी जी ने मशहूर डंडी यात्रा से शुरू की। मुंतखब 78 हामियों के साथ गांधी जी साबरमती आश्रम से गुजरात साहिल के डंडी तक तकरीबन 375 किलोमीटर दूरी को तय की। यात्रा का अहम मकसद लोगों से नमक तैयार करने के ज़रिए नमक क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी करना था। क़ानून की ख़िलाफ़ वर्जी तहरीक बहुत जल्द मुल्क भर में फैल गई। हर तरफ लोग हड़ताल, गैर मुल्की अशिया का बायकाट, खादी का प्रचार करना, शराब की दुकानों के रूबरू एहतजाज, जंगलात की सत्याग्रह, महसूल की अदायगी से इनकार वगैरह में हिस्सा लिए। अंकोले में नमक का सत्याग्रह हिंदुस्तान भर में दाखिला कायम करके मशहूर हुआ। शुमाल मगरबी हिंदुस्तान में सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार नामी तंजीम कायम की। नागालैंड के 13 बरस की लड़की रानी गाइड लियू अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इनकलाब चलाई। इस तरह वो हिंदुस्तानियों को सियासती रियायतें फराहम करने में आगे बढ़े। सवाल नंबर 6, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक से मुताल्लिक़ लिखिए। जवाब, हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक 1942 सन क्रिप्स कमीशन की नाकामी ने हिंदुस्तानियों को मुस्तअल किया। गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 सन को मुंबई में कांग्रेस की मजलिस मुनाक़द की। वहाँ हिंदुस्तान छोड़ो नामी तहरीक के फ़ैसले को मंजूरी दी। हिंदुस्तानियों को करो या मरो का नारा दिया। हुकूमत ने अगले ही दिन गांधी जी और दूसरे कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही मुल्क भर में हड़ताल, स्कूल और कॉलेज, कारखानों में बरतानवी हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किए गए। पुलिस थानों, डाक खानों, रेलवे स्टेशनों पर मुख्तलिफ हमले किए। तुलबा, मजदूर और किसानों ने भी इस बगावत का साथ दिया। हिंदुस्तान छोड़कर जाओ तहरीक भी फौरी तौर पर सियासी मकसद हासिल करने में नाकाम रही, लेकिन ये पैगाम वाज़ा तौर पर पहुंचा कि हिंदुस्तान की अवाम आज़ाद होने का मुसम्मम इरादा कर चुके थे। ये गांधी जी के दौर की सबसे बड़ी अवामी तहरीक थी। सवाल नंबर 7, अहम क़बायली और किसान तहरीक के नाम बताइए। जवाब, आदिवासी क़बायली और किसान तहरीकें। आदिवासी असल में ज़राती थे। इनकी जद्दोजहद को किसानों की जद्दोजहद के एक अहम हिस्से के तौर पर जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने खेती बाड़ी के मसाइल के साथ अपनी जद्दोजहद की बुनियादें रखीं। चूँकि उन्होंने ज़राअत के मैदान में मुसलसल नुकसान उठाया, अंग्रेज़ों के दौरे हुकूमत में किसानों को बहुत नुकसान पहुँचा। इनका इस्तेहसाल हुकूमत, जागीरदारों, दलालों, मकामी ताजरों और अहलकारों ने किया। इनकी काबिल रहम हालत ज़ार ने उन्हें ज़मींदारों और हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत पर उकसाया। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहादुरी से लड़ने वाली पहली बिरादरी हिंदुस्तानी क़बाइल थे। इनकी अक्सर बगावतों में सिर्फ़ अंग्रेज़ अफसरान ही दुश्मन नहीं थे, बल्कि मकामी जागीरदार, अमीर, ठेकेदार और ईसाई मिशजी सब इनके दुश्मन थे। तशद्दुद के बाद ख़ूनरेज़ी आदिवासियों की मुखालिफत की अहम ख़ुसूसियात थी। जिस क़बाइलों ने बगावत की, इनमें कोला, संतला, मंडा और नागा शामिल थे। इनकी खुद की बिरादरी से क़ियादत का ज़हूर इस तहरीक की अहम ख़ुसूसियत थी। 19वीं सदी के दौरान किसानों ने अपने गुस्से का इजहार तहरीकों और बगावतों के ज़रिए किया। 20वीं सदी के दौरान उन्होंने सियासी ताकतों का सहारा लिया और कौमी तरकीबों के ज़रिए अपनी ताकत में इजाफ़ा किया।
چند قبائلی اور کسان تحریکیں جیسے چمپارن، کھیڑا خیرا بردولی بنگال کے نیلی کاشتکاروں کی تحریک اور مافلائی بغاوتیں تھیں۔ آئیے ان میں سے 3 تحریکوں کے بارے میں جانیں گے۔ تیسرا مین مختصر نوٹ لکھیے۔ پہلا، قومیت کے فروغ کے لیے حوصلہ مند نکات۔ قومیت کا فروغ۔ ہندوستان مختلف تہذیبوں پر مشتمل ملک ہے۔ ہماری طویل تہذیبی اور تاریخی روایات 19ویں صدی کے نصف میں قومیت کے فروغ کے لیے ایک نظریاتی بنیاد ڈالی۔ قومیت کے معنی ایک مقررہ جغرافیائی علاقے کے لوگوں کے ہم سب ایک ہیں کا جو جذبہ ابھرتا ہے، اس احساس کو قومیت کا جذبہ کہا جاتا ہے۔ 1857 سن کی پہلی جنگ آزادی میں تال میل کی کمی سے یہ جدوجہد ناکام رہی۔ یہ سمجھدار ہندوستانیوں میں اتحاد کا تصور پیدا کیا۔ رفتہ رفتہ قومی جدوجہد کی شکل اختیار کی۔ قومیت کے فروغ کے لیے چند حوصلہ مند نکات یہ ہیں۔ پہلا، مغربی تعلیم اور جدید سائنسی معلومات۔ انگریزی تعلیم حاصل کیے ہندوستانیوں نے یورپ کے مفکرانہ تصانیف پڑھتے ہوئے قومی سیاسی جذبہ پیدا کیا۔ یورپ میں ابھرنے والے تصورات جیسے آزادی، یکسانیت اور بھائی چارگی، ان تمام کو سیاسی طور پر حوصلہ افزائی ملی۔ آزادی کی خواہش کے لیے حوصلہ ملا۔ انگریزوں کا یہ خیال جھوٹا ثابت ہوا کہ انگریزی تعلیم حاصل کیے ہوئے ہندوستانی ان کی حمایت کریں گے۔ دوسرا، ایک ہی طرز کا انتظامیہ۔ انگریزوں نے ہندوستان کو ایک ہی طرز کے انتظامیہ میں شامل کیا۔ اس کے نتیجے میں ایک ہی طرح کے اصولوں پر عمل کر کے ہم سب ہندوستانی ایک ہیں، یہ جذبہ ابھرا۔ اسی طرح انگریزوں سے جاری کردہ عوام کی مخالفت کے قاعدے قوانین کو عموماً متفق ہو کر مخالفت کرنا شروع کیے۔ یہ ہندوستانیوں میں قومیت کا جذبہ ابھارنے کا سبب بنا۔ تیسرا، معاشی استحصال۔ انگریزوں کی معاشی حکمت عملی کے ذریعے ہندوستانیوں کی تجارت، زراعت، صنعتوں کے زوال کا سبب بنی۔ زمین کو قابل فروغ اشیاء کے طور پر تبدیل کر دیا گیا۔ دادا بھائی نوروجی نے انگریز ہندوستان کی دولت لوٹنے کے طریقے کو اپنی دولت کا بہاؤ نظریہ کے ذریعے بیان کیا ہے۔ دی ڈرین آف ویلتھ تھیوری۔ چوتھا، روایات کا تعارف۔ سر ولیم جونز، ایچ ٹی کول بروک، میکس ملر، کیننگ ہیم، دیگر غیر ملکی فلاسفر نے ہندوستانیوں کو ہندوستان کی تاریخی اور تہذیبی روایات کو اپنے مطالعے کے ذریعے تعریف کروایا، جس کی وجہ سے اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہندوستانی تہذیب یونان اور روم سے کچھ کم نہیں۔ اس طرح سے قومیت کی جڑیں اور بھی گہری اور مضبوط ہو گئی۔ پانچواں، سماجی و مذہبی تحریکیں۔ 19ویں صدی کے ہندوستانی سماجی صلاح کار جیسے راجا رام موہن رائے، ایشور چندر ودیا ساگر، سوامی دیانند سرسوتی، سوامی وویکانندا وغیرہ نے محروم اور استحصال طبقوں کو تعلیمی اہمیت سمجھائی۔
स्वराज्य और स्वदेशी के तालीमात दिए। स्वामी विवेकानंद ने काहिल तबकों में बेदारी पैदा करने का काम किया। ये कौमियत के नशोनुमा में एक रूह फूंकी और तालीम याफ्ता हिंदुस्तानियों को मुतहर्रिक किया। छठवां, हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी की हौसला अफजाई। ये वाक़या हिंदुस्तानियों को सियासी तौर पर मज़ीद मुत्तहद होने के लिए ज़हीन नशीन करता है। इसके अलावा इस जद्दोजहद में जान बहक हुए मंगल पांडे, लक्ष्मीबाई, हज़रत महल, दीगर मुजाहिदीन की पैरवी करने वालों के लिए हौसला अफजाई का सबब बने। सातवां, नस्ली इम्तियाज़। अंग्रेज़ अपने आप को सबसे अजीम समझते हुए हिंदुस्तानियों को गैर मुहज़्ज़िब के नाम से पुकारते थे। इंतज़ामिया के आला ओहदे अंग्रेज़ों के लिए मख्तस किए गए। इस वजह से एक ही उसूल व ज़ाब्ते के मातहत हिंदुस्तानियों में फितरी तौर पर तमाम एक हैं का जज्बा पैदा हुआ। बरतानिया की जारी करदा अवामी मुखालिफत क़वानीन की मुतहद तौर पर मुखालिफत शुरू की। इस तरह से हिंदुस्तानियों में हम तमाम एक हैं का शऊर पैदा हुआ। दूसरा, रौलट एक्ट। रौलट एक्ट 1917 दिसंबर में मुंसिफ राउलेट की रहनुमाई में एक कमेटी तश्कील की गई, जिसका मकसद हिंदुस्तान की इनकलाबी सरगर्मियों पर काबू पाना था। आखिरकार राउलेट क़ानून 1919 सन फरवरी में जारी हुआ। उस क़ानून की रूह से हुकूमत किसी भी फ़र्द को शक की बुनियाद पर बग़ैर वजह गिरफ़्तार कर सकती थी, इत्तला के बगैर किसी भी इलाके की तलाशी ले सकती थी। गिरफ्तार फ़र्द को वकील नामज़द करने का भी हक़ नहीं था। इसलिए हिंदुस्तानियों ने इसकी सख्त मुखालिफत की। तीसरा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस और हिंदुस्तानी कौमी फ़ौज INA जद्दोजहद आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस का किरदार बेमिसाल है। वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के होनहार तालिबे इल्म थे। लंदन में ICS इम्तिहान में चौथा मकाम हासिल किया। वो देश बंधु चित्तरंजन दास से मुतासर होकर तहरीक की तरफ माइल हुए और सियासत में कूद पड़े। खुसूसन स्वामी विवेकानंद की ज़िंदगी और तहरीरों से उन्हें हौसला अफजाई मिली। सुभाष चंद्र बोस गांधी जी की बहुत इज़्ज़त करते थे, लेकिन इनकी सियासी उसूल के ख़िलाफ़ थे। आखिरकार गांधी जी से शदीद इख्तलाफात राय रखने की वजह से 1939 सन में कांग्रेस सदर के ओहदे से इस्तीफ़ा देकर पार्टी से बाहर आए और फॉरवर्ड ब्लॉक नामी नई पार्टी की तश्कील की। उस वक्त दूसरी जंग अजीम शुरू हो गई थी। 1939 सन अंग्रेज़ों ने बोस के इनकलाबी रुझान पर गौर करते हुए उन्हें ख़तरा करार दिए हुए हिरासत में रखा, लेकिन बोस गिरफ्तारी से खुफिया तौर पर फ़रार होकर पेशावर और काबुल अफ़गानिस्तान होते हुए मास्को जाने का पुरमुशक्क़त सफ़र तय किया। वहाँ से हवाई जहाज़ के ज़रिए जर्मन के बर्लिन शहर पहुँचे। अंग्रेज़ों का दुश्मन जर्मन का खुद मुख्तार हिटलर के साथ मुआहिदा के ज़रिए हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को
بھگانے کے لیے امداد حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ اس دوران جاپان انگریزوں کے خلاف دوسری جنگ عظیم میں داخل ہوا۔ جنگ میں برطانیہ کے لیے جدوجہد کرنے والے تقریباً 40,000 ہندوستانی سیاح جاپان کے قیدی بنے ہوئے تھے اور وہ موہن سنگھ کی قیادت میں ہندوستانی قومی فوج انڈین نیشنل آرمی INA نامی تنظیم میں شامل تھے۔ 1943 میں سبھاش چندر بوس سنگاپور آ کر INA کے قائد کی ذمہ داری سنبھالی۔ سبھاش کو نیتا جی کہہ کر پکارا گیا۔ جلد ہی نیتا جی سنگاپور میں آزاد ہندوستان ہنگامی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ جرمنی، اٹلی اور جاپان ملکوں نے اس کو قبول کیا۔ اہم سال: ہندوستانی قومی کانگریس کی ابتدا 1885۔ اعتدال پسندوں کا دور 1885 سے 1905۔ انتہا یا اکثریت پسندوں کا دور 1905 سے 1919۔ بنگال کی تقسیم 1905۔ مسلم لیگ کا قیام 1906۔ سورت کی پھوٹ 1907۔ جلیان والا باغ 1919 سن۔ گاندھی جی کی پیدائش دن 2 اکتوبر 1869۔ عدم تعاون تحریک 1920 سے 1922۔ چوری چورا حادثہ 1922۔ مکمل سوراجیہ کا نعرہ 1929۔ مکمل یوم سوراجیہ 26 جنوری 1930۔ نمک ستیہ گرہ اپریل 1930۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945۔ ہندوستان چھوڑ کر جاؤ تحریک 1942۔ نمک ستیہ گرہ اپریل 1930۔ دوسری جنگ عظیم 1939 سے 1945۔ ہندوستان چھوڑ کر جاؤ تحریک 1942۔ ہندوستانیوں کو اقتدار 30 جنوری 1947 سن۔ پاکستان کی آزادی 14 اگست 1947۔ ہندوستان کی آزادی 15 اگست 1947۔